بہت وقت پہلے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب عورت رہتی تھی جس کا نام زہرا تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جس کا نام لائبہ تھا۔ لائبہ بہت پیاری، شریف اور بے حد معصوم تھی۔ زہرا چاہتی تھی کہ لائبہ کی زندگی میں کبھی اندھیرا نہ آئے، اور اسی لیے اس نے ایک جادوگرنی کو لائبہ کی گوڈ مدر بنایا جس کا نام فریحہ تھا۔ فریحہ نہ صرف طاقتور تھی بلکہ جادوئی دنیا کی رہنمائی کرنے والی بھی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے پاس پرندوں، جنگل اور پانی کی مخلوقات سے بات کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایک سرد رات جب برف کی پتیاں زمین پر بچھ رہی تھیں اور چاند مدھم لگ رہا تھا، زہرا اچانک بہت بیمار پڑ گئی۔ لائبہ نے رات بھر اپنی ماں کا سر اپنی چھوٹی سی گود میں رکھا، دلاسا دیا، دعائیں مانگی اور پانی پلایا، لیکن صبح ہوتے ہی زہرا کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ لائبہ بالکل اکیلی رہ گئی۔ نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ گھر میں کوئی اور تھا۔ وہ اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر دن بھر روتی۔ آہستہ آہستہ آنکھیں سوجنے لگی۔ پھر اسے یاد آیا کہ فریحہ نے کہا تھا، جب بھی زندگی اندھیرے لگے میری طرف آنا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ لائبہ نے ماں کی یادگار گردن کی زنجیر اپنے پاس رکھ لی اور فریحہ کو تلاش کرنے نکل گئی۔ راستہ لمبا اور خطرناک تھا۔ پہلے ایک گھنا جنگل آیا جہاں درخت اتنے بلند تھے کہ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی تھی۔ پرندوں کی آوازیں عجیب اور لیکن لائبہ ڈری نہیں۔ کئی دن کی مسافت کے بعد وہ ایک پہاڑی چڑھائی پر پہنچ گئی، اور جب دوسری طرف اتر کر دیکھتی ہے تو ایک حیران انگیز وادی نظر آتی ہے۔ وہاں ہر طرف چمکتے ہوئے جواہرات جیسے پھول کھلتے تھے۔ ایک جھیل نیلے پانی کی ساتھ اور ہوا میں جادوئی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وادی کے بیچوں بیچ ایک سنہری چھت والا محل تھا جس کے دروازے پر چاند کی زنجیر لگی ہوئی تھی۔ لائبہ نے ہلکے قدم سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ فریحہ سامنے کھڑی تھی، سفید لبدے میں چاند جیسے بال اور آنکھوں میں نرم روشنی۔ آؤ میرے پیارے بچے، میں جانتی تھی کہ تم ایک دن آؤ گی۔ اب یہ گھر تمہارا ہے۔ لائبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فریحہ نے اسے گلے سے لگا لیا جیسے ماں اپنی بیٹی کو لگاتی ہے۔ لائبہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت اور حفاظت کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ مہینے دنوں تک لائبہ فریحہ کے محل میں خوش رہتی۔ محل میں کھیل، جھیل کے کنارے گانے، جادوئی پھولوں کے بیچ وقت گزارنا، سب کچھ نیا اور حیران کن تھا۔